إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس والبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ محترم سامعین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین خالق کائنات کی ذات کے لیے ہیں، جس ذات نے ہمیں بے شمار ان گنت نعمتیں عطا فرمائیں، احسانات کیے۔ سب سے بڑا احسان اللہ رب العالمین کا ہم پر یہ ہوا کہ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دیا۔ یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ شاید ہمیں اندازہ نہیں، ہم جانتے نہیں کہ ہمارا رتبہ کتنا بڑا ہے۔ اس پر ہم ساری زندگی بھی صرف اس ایک بات پہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں کہ رب العالمین نے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی پیدا کیا ہے۔
تو ایک زندگی کیا 1000 زندگیاں بھی ہوں تو ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے جتنا بڑا یہ اللہ کا احسان ہے. یہ اعزاز ہمیں مل گیا مفت میں. پھر اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا. آپ دیکھیں کتنے تقریباً 7 ارب انسان ہیں, ان میں سے کوئی تقریباً 2 ارب مسلمان ہیں جن میں اللہ نے ہمیں بھی اپنی عبادت کے لیے چنا, ہمیں بھی مسلمان پیدا کیا. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ, الحمدللہ کہ ہم مسلمان ہیں, الحمدللہ کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں. درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر, جن کے ذریعے سے یہ نور, یہ کرنیں, یہ اسلام, یہ ہدایت ہم تک پہنچی, اور آج ہم الحمدللہ مسلمان ہیں. کتنے انسان ہیں جو پتھروں کے آگے آج اتنا جدید دور, کتنا جدید دور ہے, اس قدر جدت, اس کے باوجود لوگ, کروڑوں لوگ پتھروں کی پوجا کرتے ہیں. بے جان پتھر خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں. یعنی جدید دور ہونے کے حساب سے دنیاوی تو نعمتیں بے شمار ایجاد کر لی, دنیاوی چیزیں بے شمار ایجاد کر لی, لیکن انسان اس بات تک آج تک نہ پہنچ سکا کہ خالق حقیقی کون ہے, ہمارا مالک کون ہے. خود جس کو اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہیں پھر اسے اپنا رب تصور کر لیتے ہیں. تو اس پر بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. میرے بھائیوں, جس طرح ہم جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں, برکتیں لے کر بالکل ان قریب آ پہنچا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو. مخاطب کن کو کیا؟ ہمیں. ہندو کو نہیں, کافر کو نہیں, عیسائی کو نہیں, یہودی کو نہیں, کسی پارسی کو نہیں, کیونکہ اسلام کے سارے قوانین لاگو ہی اس وقت ہوتے ہیں جب بندہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. جب اسلام کو قبول کر لیتا ہے تو پھر اسلام کے سارے قوانین اس پر لاگو ہو گئے. کافر کا حساب نہیں, کافر جو ہے کافر, اس کا حساب نہیں ہے, کیونکہ اس نے تو دین کو قبول ہی نہیں کیا, اس کے عملوں کا حساب نہیں, وہ بغیر حساب کے ڈائریکٹ جہنم میں جانے والا ہے. بغیر حساب کتاب کے کافر, کیونکہ نمبر تو اسے ہی ملیں گے نا جس نے پیپر دیا ہے. پاس فیل تو وہ ہوں گے جو سکول میں جنہوں نے داخلہ لیا ہے. ایک شخص نے اسلام, دائرہ اسلام کے اندر داخلہ ہی نہیں لیا, اس کے نمبروں کو کیا جانچنا, وہ ڈائریکٹ جہنم میں گئے. تو میرے بھائیوں, یہ بات بھی اپنے ذہنوں میں ہم رکھیں کہ آج ہم پر لازم ہے کہ جتنے کافر انسان مر رہے ہیں, جہنم میں جا رہے ہیں, آج ہم پر ضروری ہے کہ ہم اپنا دین ان تک پہنچائیں, عملی مثال پیش کر کے, عملی طور پہ یہ دین ان تک پہنچائیں. فرمایا اے ایمان والو. کس سے کہا؟ ہم سے. آج جو ہم اس مسجد قدس میں بیٹھے ہیں, ہمیں اللہ کہہ رہا ہے. کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کتب علیکم الصیام, تم پر روزہ فرض کر دیا گیا ہے, لکھ دیا گیا ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسے تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا. یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید یہ ہم پر ہی ہے, یہ باہر یہ حکم ہمارے لیے ہے, بلکہ پہلی امتوں پر بھی روزہ فرض تھا.
فرمایا کہ تم پر روزہ فرض کر دیا گیا ہے۔ اب یہ اللہ کا ایک حکم ہے، روزہ اللہ کا ایک حکم ہے، جس طرح نماز ہے، جس طرح زکوٰۃ ہے، جس طرح حج ہے، جس طرح سچ بولنا ہے، جس طرح حلال روزی کمانا ہے، جس طرح سود سے بچنا ہے، جس طرح رشوت سے دور رہنا ہے، جیسے وہ سارے احکام ہیں اسی طرح ایک یہ اللہ کا حکم ہے۔ فرمایا لعلکم تتقون، کیوں؟ اللہ کے احکام کیوں ہیں؟ سارے احکام، یہاں روزے کو اللہ نے مینشن کیا ہے، کیوں؟ اس لیے تاکہ تم متقی بن جاؤ، اس لیے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب متقی ہونا کیا ہے؟ پرہیزگاری کیا چیز ہے؟ ہر وہ کام جس کا اللہ نے حکم دیا ہے کرنے کے لیے وہ کرنا، اور ہر وہ کام جس سے اللہ نے نہ کرنے کا حکم دیا ہے اسے نہ کرنا، یہ ہے تقوی، یہ ہے متقی ہونا، یہ ہے پرہیزگاری۔ اب یہ کوئی پرہیزگاری نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے چلیں، دل چاہا تو نماز پڑھ لی، دل چاہا تو روزہ رکھ لیا، دل چاہا تو چھوڑ دیا، دل چاہا تو اللہ کی کسی بات کو مان لیا، دل چاہا تو چھوڑ دیا۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ یہ قرآن نے کہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں کو معبود بنا رکھا ہے، اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، یہ نفس کی پیروی ہے جو کہ شرک ہے۔ اللہ کے کسی حکم پر عمل کرنا، کسی پر نہ کرنا، دل چاہے تو نماز پڑھ لی، صبح کی اٹھ کے پڑھ لی، نہ دل چاہے تو نہ پڑھی، چھوڑ دیا۔ یہ کس کی پوجا ہو رہی؟ یہ دل کی مرضی ہو رہی ہے، اللہ نے تو نہیں کہا کہ چھوڑو، یہ دل کی مرضی ہو رہی ہے کہ جو بھی حکم ہے اسے پورا کرنا ہے۔ اب نفس کی پیروی یہ شرک ہے، اس بات کو سمجھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، تو اس لیے ہمیں اس بات سے نکلنا ہے، اس بات کو سمجھے کہ دائرہ اسلام کیا ہے، حدود اللہ کیا ہے، اللہ کی حدیں کیا ہے۔ جیسے یہاں اللہ تعالیٰ نے آگے اسی رکوع کے اندر فرمایا تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ جاؤ۔ کون سی حدیں اللہ کی؟ یہ باؤنڈری ہے، یہ حدیں ہیں، کون سی بلا؟ نماز کو چھوڑنا یہ اللہ کی حد ہے، اگر تو نماز چھوڑتا ہے تو گویا تو نے اللہ کی حد کو توڑا ہے۔ روزہ چھوڑ دینا، روزے کو چھوڑنا بلا عذر، یہ اللہ کی حد ہے، اگر تو روزہ چھوڑتا ہے بلا عذر تو گویا تو نے اللہ کی حد کو کراس کیا ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها، ان کے قریب نہ جاؤ، ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ فرمایا روزہ کس لیے رکھنا ہے؟ تقوی کے لیے، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اب روزے کے مہینے کے اندر ہم یہ تربیت حاصل کریں گے، اپنی اصلاح کریں گے۔ دیکھیں نا، آپ یہاں آئے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے، اللہ نے مجھے موقع دیا پڑھانے کے لیے، تو کیا مقصد ہے ہمارا؟ نمبر ایک، ہم دین کو سنیں، وہ بات جو پہلے معلوم نہیں ہمیں وہ بھی دین کی بات معلوم ہو جائے۔ اور نمبر دو، سن کے اپنی اصلاح کرنا، کیا میرا عمل اس کے مطابق ہے یا نہیں، اپنی اصلاح کرنا، یہ مقصد۔
اب یہ کوئی مقصد نہیں ہے کہ جمعہ پڑھا جی واہ کیا بات ہے جی، آج مولوی صاحب نے تقریر کی تھی، سواد آ گیا جی، مزہ آ گیا جی، بڑا بول دینے جی ماشاءاللہ مولوی صاحب. بھائی یہ مقصد نہیں ہے، مقصد کو سمجھے. جمعے کا مقصد کیا؟ یہ ایک ٹریننگ کا ہے. ہفتے کے اندر جو کچھ بھولا ہے، جو کمیاں ہوئی ہیں، اپنی اصلاح کے لیے ہے. یہ جمعہ اپنی اصلاح کے لیے رکھا گیا. اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہے. ٹھیک ہے، یہ ہفتے بعد یہ ٹریننگ ہے. اب آگے ایک پورا مہینہ اللہ نے ٹریننگ میں رکھ دیا تاکہ تقوی اختیار کرو، تاکہ متقی بنو، تاکہ میری حدوں کو نہ پھیلانگو، میری حدوں کو نہ توڑو، میری نافرمانیاں نہ کرو، میرے حکموں پر آ جاؤ. اس لیے ہے روزہ. لیکن ہم دیکھیں، ہم مسلمان، ہم نے اپنے دین کا کیا حشر کر دیا ہے. روزہ بھی رکھتے ہیں، سود بھی کھاتے ہیں، نہیں چھوڑتے. میں ابھی اس کی مثال آپ کو دے دیتا ہوں. روزہ بھی رکھتے ہیں، سود بھی نہیں چھوڑتے، جبکہ اللہ نے فرمایا کہ جو سود نہیں چھوڑتا وہ گویا کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کر دیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا گناہ ایسے ہے جیسے اپنی ماں سے زنا کرتا ہے. ایک بندہ روزہ رکھ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے روزہ اس لیے رکھنا ہے تاکہ تم متقی ہو جائے. اگر تم متقی نہیں ہوتا تو پھر تمہیں تیرے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ روزہ رکھ کے لغویات کو نہیں چھوڑتا، جو بندہ روزہ رکھ کے لغویات کو نہیں چھوڑتا، اللہ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے. اللہ رب العالمین کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے. لغویات نہیں چھوڑتا، جھوٹ نہیں چھوڑتا، اللہ کی نافرمانیاں نہیں چھوڑتا، تو اسے پھر کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں. اب ہماری قوم کیا کر رہی ہے؟ داڑیاں بھی رکھی ہیں، ٹوپیاں بھی پہنتے ہیں، لیکن دین کے ساتھ کیا حشر کر رہے ہیں؟ ایک بات پر عمل کرتے ہیں، ایک پر نہیں کرتے. روزہ رکھیں گے، تراویاں بھی پہلی صف میں پڑھیں گے، لیکن سود نہیں چھوڑیں گے. سرکاری ملازمین آپ میں سے بھی ہوں گے، آپ کے دوست احباب ہوں گے، سرکاری ملازمین، ان کی پے سلپ پہ ایک ہوتا ہے جی پی فنڈ. اب جی پی فنڈ کے اوپر انٹرسٹ لگتا ہے. لفظ انٹرسٹ کا معنی ہے سود. اس کے اوپر لکھا ہوا ہے. آپ اپنے شہر میں سروے کر لیں، کتنے ملازم ہیں جنہوں نے اس سود کو ترک کیا ہے. کتنے ایسے ملازمین ہیں، کوئی اکا دکا آپ کو شاید مل جائیں، پوری سٹی شہر میں کوئی اکا دکا مل جائے جس نے یہ ختم کرایا ہو. اکاؤنٹ آفس میں درخواست دے کے یہ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن دولت کی ہرس دیکھیں کہ کال کو جو 25-30 لاکھ ملنا ہے نا، 15-20 لاکھ ملنا ہے اس مد میں، اب وہ کم ہو جائے گا. اور میرے بھائیوں، اللہ کے بندو، اور تمہیں پتا بھی ہے کہ تو کتنے سال جینے والا ہے، اور تو اپنی روزی ایسی چھوڑ کے جا رہا ہے. اب اس پینشن کے پیسے سے پھر کیا کرتے؟ حج کر کے آتے ہیں. یہ سود والے پیسے سے مسجدیں بنواتے ہیں، یہ سود والے پیسے سے عمرے کر کے آتے ہیں. وہ کیا ہو گیا ہے اس قوم کو؟ کیا ہو گیا ہے اس قوم کو؟ نہیں چھوڑتے.
آپ رشوت کی طرف آ جائیں. ہمارے دفاتر کے اندر، ہمارے دفتروں میں بغیر روپیہ دیے، بغیر رشوت دیے تمہارا کام نہیں ہوگا. کیسے دین کو مانتے ہو اور یہ روزے رکھتے ہیں، تسبیحاں بھی ہاتھ میں ہیں، پگڑیاں بھی باندھی ہوئی ہیں، لیکن نہیں چھوڑتے. بغیر رشوت کے میٹر نہیں لگے گا، بغیر رشوت کے آپ سڑک پہ نہیں چل سکتے، بغیر رشوت کے آپ کا کوئی دفتری کام نہیں ہو سکتا. تو کس دین کے ہم فالوور ہیں، کس دین کو ماننے والے ہیں؟ اپنے مقاصد کے لیے اللہ کی حدوں کو توڑ دیتے ہیں. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها، ان کے قریب نہ جاؤ. اور یہاں تک حال ہو چکا ہے کہ بعض علماء کرام اسے جائز قرار دے رہے ہیں کہ جی بندے کی مجبوری ہے، جی کیا کرے، کیا کرے جی، مجبوری ہے. نہیں، اللہ کو نہیں پتا تھا. اللہ کی حدوں کو نہ توڑیں. یہی تقویٰ ہے. روزے کا مقصد سمجھیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ تم تراویحاں پڑھو، تم روزہ رکھو. روزے کا مقصد ہے تقویٰ اختیار کرنا، اور تقویٰ کہتے ہیں اللہ کے بتائے ہوئے تمام کاموں کو سر انجام دینا جن کے کرنے کے لیے اس نے کہا ہے، اور اللہ کے تمام وہ کام ہیں ان کو چھوڑ دینا جس سے اس نے روکا ہے. یہ ہے تقویٰ. تو اس رمضان کے اندر میرے بھائیوں اس انداز میں اصلاح کریں جیسے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. کچھ لوگ پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں، پہلی صف میں ان کی قضا نہیں ہوتی، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن بہنوں کے حق سالوں سے کھا کے یا بھائیوں کے حق اپنے وہ پلاٹ اور جائیدادیں اپنے نام کروا کے پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے. اور تو بتا تو صحیح، اور تو قیامت کے دن کیسے بری ہو سکتا ہے؟ تیری یہ نماز تمہیں کیسے بچا سکتی ہے؟ تیرا یہ روزہ کیسے بچا سکتا ہے؟ اور تیری یہ حج کیسے بچا سکتی ہے؟ لمحہ فکریہ ہے. ہم کیسے دوگلے سے دین پر عمل کر رہے ہیں. ہمارا دین یہ نہیں ہے. ہمارا دین تو بڑا خالص ہے، بڑا سچا ہے. دوسروں کا مال کھا کے، حج کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہے کہ جو بندہ حج کر کے آ جاتا ہے، جب اس کا حج قبول ہو جائے تو وہ بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. سنا نا آپ نے؟ لیکن یہاں یہ بھی تو تھوڑا سا خیال کریں، یہ جو معافی ہے وہ صرف حقوق اللہ کے معاملے میں ہے. تیری نمازیں رہ گئیں، اور تیرے کوئی نوافل، کوئی فرض رہ گئے، تیرے کچھ روزے رہ گئے، یہ معافی ہے حقوق اللہ کے معاملے میں. حقوق العباد کے معاملے میں قطعاً معافی نہیں ہے. قیامت والے دن بندہ نیکیوں کا پہاڑ، اتنا بڑا پہاڑ نیکیوں کا، وہ اللہ سے کہے گا یا اللہ یہ کس کی نیکیاں؟ اللہ فرمائیں گے تیری نیکیاں. بڑا خوش ہو گیا ہے، بڑا ہی خوش ہو گیا بھی میری اتنی نیکیاں، میں تو کامیاب ہو گیا. ہاں، یہ انصاف کا دن ہے، یہ انصاف کا دن ہے. ادھر سے ایک آیا، یا اللہ دنیا میں اس نے میری یہ چوری کی تھی، اتنا دے دو، نیکیاں اس کو دے دو. اگلا آ گیا، یا اللہ اس نے دنیا میں میرا حق چھینا تھا، اتنا نیکیاں اس کو دے دو. اگلا آ گیا، یا اللہ اس نے مجھ پر فلاں زیادتی کی تھی، اتنی نیکیاں اس کو دے دو. کرتے کرتے دیکھتے دیکھتے اس کا نیکیوں کا پہاڑ ختم ہو جائے گا، اور ابھی لین لگی ہوئی ہے پیچھے لوگوں کی جن کے مطالبات ابھی رہتے ہیں. میرے بھائیوں غور و فکر کریں، ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں. انصاف کا دن ہے وہ، یوم مالک یوم الدین، وہ بدلے کا دن ہے، وہ انصاف کا دن ہے.
ابھی وہ باقی کھڑے ہیں آئیں گے، یا اللہ مجھ پر یہ زیادتی کی ہے، میرا یہ حق کسی نے چھینا تھا، یہ میرے ساتھ ظلم کیا ہے. اللہ فرمائیں گے نیکیاں ختم، اب اس کی برائیاں اس پر ڈال دو، اسے جنت میں بھیج دو. ابھی باقی آ رہے ہیں، برائیاں اس پر ڈالی جا رہی ہیں. وہ جنت میں گئے اور یہ جہنم میں گیا. میرے بھائیو دین کے حقائق کو سمجھیں. یہاں سانس جو ہی ختم ہوں گے نا ہمارے معاملات شروع ہو گئے عالم برزخ کے اندر سارے معاملات شروع ہو گئے ہمارے. تقوی اختیار کریں. میں آپ کو آج جو بنیادی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ روزے کا مقصد ہے تقوی. تو تقوی کیا ہے؟ اس تقوی کو اختیار کریں. مرنے کے بعد سارے وہ کھل جاتے ہیں رجسٹر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صبح کی نماز پڑھاتے تو آپ پوچھتے بھی کسی کو کوئی خواب آیا ہو، کسی کو کوئی خواب آیا ہو. تو کسی صحابی کو کوئی خواب آتا تو وہ عرض کر دیتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ چاہتے وہ تعبیر فرما دیتے. ایک دن آپ نے پوچھا تو کوئی بھی نہ بولا، کوئی صحابی جواب نہ دیا کسی نے بھی. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج مجھے خواب آیا ہے. بات سننا، بخاری شریف ہے، حدیث نمبر 1386 ہے. بخاری شریف حدیث نمبر 1386. فرمایا آج مجھے خواب آیا ہے، میرے پاس 2 شخص آئے، انہوں نے مجھے دونوں کندھوں سے پکڑا اور مجھے لے کر چل دیے. ایک روایت میں اس طرح ہے کہ مجھے پہاڑ پر انہوں نے چڑھنے کے لیے کہا، میں نے کہا میں تو نہیں چڑھ سکتا. انہوں نے مجھے پکڑا پہاڑ پر چڑھا دیا. ٹھیک ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ارض مقدس میں لے گئے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آگے میں نے دیکھا ایک شخص وہ بیٹھا ہے اور ایک شخص ہے، ایک بندہ ہے، اس کے ہاتھ میں آنکس ہے. آنکس آپ سمجھ لیں جیسے کتیرا نہیں ہوتا، وہ یہ مالی کٹائی کرتے ہیں، کتیرا لوہے کا بڑا سا آنکس. تو وہ کیا کر رہا ہے کہ ادھر جبڑے سے ادھر ڈالتا ہے آنکس اور یہاں پیچھے سار کے پیچھے تک چیر دیتا ہے. پھر دوسری طرف آتا ہے، ادھر سے چیرتا ہے پیچھے تک تو ادھر والا حصہ ٹھیک ہو جاتا ہے. پھر اس طرف آ جاتا ہے، ادھر سے چیرتا ہے، تو یہ مسلسل ہو رہا ہے. پیارے نبی نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا آگے چلو. وہ 2 شخص آگے لے کر جاتے ہیں. آگے کیا دیکھتے ہیں؟ ایک شخص بیٹھا ہے اور ایک شخص کے پاس پتھر ہے. وہ پتھر اس کے سر میں مارتا ہے، اس کا سر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، پتھر دور جا گرتا ہے. وہ پتھر اٹھانے جاتا ہے، جب واپس آتا ہے سر ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے، وہ پھر پتھر مارتا ہے اور اسی طرح یہ چل رہا ہے. فرمایا یہ کون؟ فرمایا آگے چلو. آگے چلتے ہیں تو ایک تندور ہے، نیچے سے بہت فراخ ہے، کھلا ہے اور اوپر سے تنگ ہے. تو اس کے اندر ننگے مرد و عورت ہیں. جب آگ کی وہ شعلہ باہر کو نکلتا ہے تو کچھ لوگ باہر ساتھ شعلے کے آتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے باہر نکل آئیں گے، لیکن باہر نہیں نکلتے. جو ہی وہ شعلہ نیچے جاتا ہے وہ بھی اندر چلے جاتے ہیں اور چیخو پکار ہو رہی ہے. فرمایا یہ کون؟ پوچھا آگے چلو. جب آگے جاتے ہیں تو ایک نہر ہے، نہر سرخ رنگ کی ایک نہر ہے، اس کے درمیان کے اندر ایک شخص کھڑا ہے. وہ درمیان والا شخص جو ایک شخص کھڑا ہے کنارے پہ پتھر لے کے کھڑا ہے. جب وہ نہر کے درمیان والا آدمی باہر نکلنے کے لیے کنارے کی طرف آتا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ اس کے منہ پر پتھر مارتا ہے جو باہر کھڑا ہے، اور ایک میں آتا ہے کہ وہ درمیان میں تھا باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کا منہ کھلا ہوتا ہے اور وہ پتھر اس میں ڈال دیتا ہے اور پھر وہ واپس درمیان میں چلا جاتا ہے. نہر کے درمیان میں سرخ نہر. پوچھا یہ کون؟ فرمایا آگے چلو. آگے جاتے ہیں، ایک باغ ہے، باغ کے اندر ایک بہت بڑا درخت ہے. درخت کے نیچے
ایک بزرگ بیٹھے ہیں اور ان کے پاس بچے ہیں چھوٹے چھوٹے کافی. ساتھ تھوڑے سے فاصلے پہ ایک آدمی آگ جلا رہا ہے, آگ جلا رہا ہے. فرمایا یہ کون؟ ان دونوں شخصوں نے کہا آگے چلو. جب آگے جاتے ہیں تو ایک درخت ہے, اس کے اوپر لے جاتے ہیں. درخت کے اوپر ایک بہت ہی خوبصورت گھر ہے. اس گھر کے اندر مرد بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, بچے بھی ہیں, سارے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ کے نبی نے یہ کون؟ فرمایا آگے چلو. آگے لے کر جاتے ہیں, ایک اور درخت کے اوپر لے جاتے ہیں تو اوپر ایک پہلے گھر کی نسبت زیادہ خوبصورت گھر ہے. تو اس کے اندر جوان اور بوڑھے لوگ ہیں. پوچھا یہ کون؟ فرمایا اوپر دیکھو. پیارے پیغمبر نے اوپر دیکھا, اوپر بادل کی شکل میں ایک محل ہے, بہت خوبصورت, انتہائی خوبصورت. اب وہ جو دو شخص تھے انہوں نے فرمایا کہ میں جبرائیل علیہ السلام ہوں اور میرے ساتھ یہ میکائیل علیہ السلام ہے. وہ جو پہلا شخص تم نے دیکھا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی پھر تفصیل بتاؤ. فرمایا جو پہلا شخص تم نے دیکھا تھا جس کے وہ آنکس ڈال کے چیرا جا رہا تھا, فرمایا یہ وہ بندہ ہے جو اپنے پاس سے جھوٹی باتیں گھڑتا ہے. دین کے معاملے میں, دنیا کے معاملے میں اپنے پاس سے مسئلے گھڑ کے وہ فیس بک کے وہ جناب وہ دنیا میں پھیلا دیتا ہے. یہ وہ بندہ ہے اور یہ سزا فرمایا قیامت کے دن تک ملتی رہے گی, قیامت کے بعد نہیں. مرنے سے شروع ہو جاتی ہے اور قیامت کے دن تک عالم برزخ کے اندر. اس لیے بڑا سوچ سمجھ کے میسج فارورڈ کرے, بڑا سوچ سمجھ کے. یہ مذاق نہیں ہے, یہ ہماری زندگی. فرمایا آگے جو اگلا جو شخص ہے جس کا سر پھوڑا جا رہا تھا, یہ وہ بندہ ہے کہ جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا اور وہ راتیں سو کر گزارتا ہے اور دن کے وقت اس پر عمل نہیں کرتا. یہ وہ شخص ہے. تو اس لیے یہ حافظ, یہ قاری, یہ علماء کرام یا جو جتنا بھی تھوڑا بہت قرآن کا علم رکھتے ہیں تو وہ ان کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کو پڑھے راتوں کو اور دن کے وقت اس پر عمل کریں. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ دن کے وقت فجر کی نماز نہیں پڑھتا, صبح اٹھ کے فجر کی نماز نہیں پڑھتا. آگے جو وہ تندور ہے, فرمایا یہ زانی مرد و عورت ہیں مرنے کے فوراً بعد اور قیامت کے دن تک. فرمایا ان کے ساتھ یہ اشر ہوتا رہے گا. قیامت تو دور ہے نا, حساب کتاب بعد میں ہے, یہ ابھی سے نظام شروع ہو جانا ہے جو ہی سانس نکلے. فرمایا وہ جو نہر ہے, نہر میں جو شخص کھڑا ہے یہ سود کھانے والا ہے. یہ سود کھانے والا یہ شخص ہے کہ جس کو وہ نہر میں باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے پھر آگے سے پتھر مارا جاتا ہے. فرمایا وہ جو درخت ہے جس کے نیچے وہ بزرگ بیٹھے ہیں وہ بزرگ ابراہیم علیہ السلام ہے اور ان کے پاس جو بچے بیٹھے ہیں یہ وہ بچے ہیں جو بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں. تو یہاں صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا مشرکین کے بچے بھی؟ فرمایا ہاں, کیونکہ بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے, مشرکین کے بچے بھی. فرمایا ساتھ جو آگ جلا رہا ہے وہ جہنم کا دروغہ ہے جس کا نام ہے مالک. کیا نام ہے؟ مالک. جہنم کے انچارج کا دروغے کا کیا نام ہے؟ مالک. وہ آگ جلا رہا ہے. فرمایا یہ جو پہلی جنت ہے, یہ جو پہلا گھر دیکھا درخت کے اوپر, یہ عام لوگوں کی جنت ہے. پھر اگلا جو گھر دیکھا جہاں اب تم کھڑے ہو یہ گھر شہداء کا ہے. اور وہ جو اوپر تم نے دیکھا ہے بادل میں ایک محل, فرمایا کہ وہ آپ کا محل ہے, انتہائی خوبصورت, وہ آپ کا محل ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر مجھے میرے گھر میں جانے دو. فرمایا نہیں, ابھی آپ کی دنیا میں زندگی باقی ہے, اس لیے تم ابھی اس گھر میں نہیں جا سکتے. تو میرے بھائیوں دیکھو یہ حدیث ہمیں کیا بتا رہی ہے
کیا بتا رہی ہے؟ یہ چاند سانسیں ہیں، یہ چاند سانسیں ہیں جو ابھی پورے ہونے والی ہیں. آج سے عہد کریں، آج سے عہد کریں کہ لعلکم تتقون، کہ روزے کا مقصد کیا ہے وہ ہم پورا کریں گے. کسی اپنے بہن بھائی کا حق مارا ہوا ہے تو اسے واپس کر دے، اللہ کی رضا کے لیے اللہ آپ کو دے گا. اور جو اللہ کا حکم پورا کرتا ہے کہ اللہ اسے ویسے چھوڑ دیتا ہے. اور جب نافرمانیوں میں وہ اللہ دے سکتا ہے تو فرما برداری میں وہ کیوں چھوڑے گا آپ کا ساتھ؟ آج سے واپس کر دیں. سود سے توبہ کر لیں، نہ لینا نہ دینا ہے. سود سے توبہ کر لیں، رشوت سے توبہ کر لیں، اگرچہ وقت کچھ زیادہ لگ جائے. بھائی اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے تھوڑا سا آئے تو صحیح اس طرف. جب بندہ اللہ کے حکم کی طرف آ جاتا ہے، ایک تہیہ کر لیتا ہے کہ میں نے رشوت نہیں دینی، تو پھر اس حساب سے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں. پھر اس کے مسئلہ اگرچہ دیر ہو جاتی ہے، کچھ وقت زیادہ لگ جاتا ہے، لیکن آسانی ہو جاتی ہے. تو پیارے بھائیوں، اپنے آپ کو بچائیں. یہ تمام جو اللہ کی نافرمانیاں ہیں، یقیناً ہمارا حساب ہونے والا ہے اور ہمیں ایسے نہیں چھوڑا جائے گا. تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں روزے کا مقصد یہاں جو بیان کیا گیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، یہ مقصد ہمیں اللہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا